السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی کلاس میں ہم دا رینیساں پیریڈ جو ہے انگلش لٹریچر کی ہسٹری کا، اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دا رینیساں پیریڈ جو ہے وہ 1500 سے 1600 کا جو دور ہے، ایک پورے 100 سال پہ یہ محیط ہے۔ رینیساں کا بیسیکلی مطلب ہے دا ری برتھ، اور اس پیریڈ کے اندر جتنے بھی رائٹرز تھے، جتنے بھی اسکالرز تھے، انہوں نے 3 چیزوں کو مین اپنے مائنڈ میں رکھ کے ترقی کی اور انگلش میں بہت اچھی رائٹنگس جو ہیں وہ پروڈیوس کی۔ کویسچن، ٹیسٹ اینڈ ایگزامن۔ انہوں نے چرچ یا کلرجی مین کی جو بیلیفز جو تھی، جو ان کی باتیں تھیں، ان پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ سائنٹیفک انوینشن کی طرف ان کا رجحان ہوا اور ہر چیز کو وہ سائنٹیفکلی دیکھنے لگے۔ تو چلیں اس کا انٹروڈکشن مزید پڑھتے ہیں۔ دا رینیساں پیریڈ از آلسو کالڈ دا ایج آف شیکسپیئر اور ایلزابتھ پیریڈ۔ اس ایج کو ایج آف شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ولیم شیکسپیئر کا تعلق دا رینیساں پیریڈ سے ہی ہے، اور دوسرا اس کو ایلزابتھن پیریڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس وقت جو کوئین ایلزابتھ تھی وہ ہولڈ میں تھی، تو اس کے نام سے بھی ایلزابتھین پیریڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ Renaissance means rebirth, began in Italy, especially in art and architecture۔ تو رینیساں کا مطلب ہے ری برتھ ہونا، انسان کا دوبارہ سے پیدا ہونا۔ یہ موومنٹ جو تھی یہ بیسیکلی شروع ہوئی اٹلی میں آرٹ اور آرکیٹیکچر میں۔ جو آرٹ اور آرکیٹیکچر پہ کام کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے پرانی چیزوں کو چھوڑ کے ایک نئی چیزوں کی طرف ان کا رجحان ہوا، نئی چیزیں وہ پروڈیوس کرنے لگے آرٹ اور آرکیٹیکچر میں۔ تو اس طرح باقی فیلڈز آف اسٹڈی جو تھے اس میں بھی رینیساں کا رجحان ہونے لگا، وہاں کے بھی رائٹر سوچنے لگے اور نئی چیزیں پروڈیوس کرنے لگے۔ جو مین جو لٹریچر میں کردار جو شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1453 سے، فال آف کنسٹینٹینوپل بائی ترکس۔ گریک اسکالرز spread all over the Europe with valuable manuscripts۔ جو گریک اسکالرز جو تھے، گریک ایک بہت بڑی سویلائزیشن ہے، وہاں پہ رہنے والے جو گریک اسکالر جو تھے، جب ترکس نے ان پہ حملہ کیا تو وہ اپنی ویلیویبل مینوسکرپٹس جو ان کے ورک تھے ان کے ساتھ وہ پوری دنیا میں پھیل گئے، اور اسپیشلی یورپ کے اندر جب وہ پھیلے، اور اسی دور میں آپ کو پتہ ہے کہ پرنٹنگ مشین ایجاد ہوئی تھی، تو پرنٹنگ مشین سے ان کے ویلیویبل جو ورکس تو تھے وہ چھپے، لوگوں نے پڑھے اور لوگوں میں شعور آیا، تو لٹریچر کے اندر بھی رینیساں کا پیریڈ شروع ہو گیا۔ لوگوں نے نئی چیزیں پروڈیوس کرنی شروع کی۔ ان انگلینڈ کنگ ہنری 8 میڈ ہمسیلف ہیڈ آف چرچ، برنگ چرچ اینڈ اسٹیٹ ٹوگیدر۔ جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ اینگلو نارمن پیریڈ کے اندر بیسیکلی زیادہ تر چرچ کا ہولڈ تھا، اور زیادہ تر جو ورک جو ہے وہ ریلیجن پہ ورک ہوا، ریلیجیس رائٹنگس زیادہ لکھی گئیں۔ لیکن اس پیریڈ کے اندر جو انگلینڈ کے کنگ جو تھی ہنری 8، وہ چرچ ایز ویل ایز اسٹیٹ دونوں کے ہیڈ بن گئے اور دونوں کو ایک ساتھ چلانے لگے۔ تو کسی حد تک کلرجی مین کا یا ریلیجن کا تعلق جو تھا وہ کم ہوا، ریلیجن کا ہولڈ کم ہونے لگا، اور لوگ آزادی سے مختلف ٹاپکس پہ لکھنے لگے۔ تو دیکھتے ہیں اس دور میں کون سے کام ہوئے، لٹری ورکس جو رینیساں میں پروڈیوس ہوئے وہ کون سے تھے۔ میموریبل اچیومنٹ ان ڈراما۔ اس سے پہلے جو دور گزرے ہیں اینگلو نارمن اور اینگلو سیکسن میں، ڈراما میں کچھ خاص اچیومنٹ نہیں ہوئی۔ جو کچھ ڈرامہ لکھے بھی گئے وہ بیسیکلی مورل یا میریکل ٹائپ کے پلیز جو تھے، لیکن اس دور کے میں ڈرامہ میں بہت زیادہ کام ہوا۔ انہوں نے گریکس کو اور لیٹن کو کاپی کر کے عظیم قسم کے شاہکار پروڈیوس کیے۔ ورکس ان ڈرامیٹک پوئٹری۔ انہوں نے نیو فارم آف پوئٹری اور نیو فارم آف رائٹنگ جو ہے وہ ڈسکور کی۔ ڈرامیٹک پوئٹری کے اندر انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ ڈرامیٹک پوئٹری کو ہم مزید آنے والی کلاس میں اس کو ڈسکس کریں گے، ڈرامیٹک پوئٹری کیا چیز ہوتی ہے۔ سونٹس ان پوئٹری۔ پہلے سمپل پوئٹری لکھی جاتی تھی، لیکن اس دور کے اندر ایک نیو فارم آف پوئٹری ایجاد ہوئی جو 14 لائنز کی پوئم ہوتی تھی، جس کو ہم سونٹس کہتے تھے۔ شیکسپیئر نے اس میں بہت زیادہ کام کیا۔ بکس آن ہسٹری، ٹریول، ایڈونچرز۔ اس سے پہلے ہسٹری لکھنے کا یا ایڈونچرز لکھنے کا کچھ خاص رجحان نہیں تھا، تو اس دور میں بھی
بکس آن ہسٹری، ٹریول اور ایڈونچرز پہ بہت زیادہ کام ہوا اور لوگوں نے اپنی ہسٹری کے بارے میں لکھنا شروع کیا، اپنے گزرنے والے کرنٹ سچویشن کو قلم بند کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو پڑھ کے ان سے سبق سیکھ سکیں اور انفارمیشن لے سکیں۔ رائٹرز جو تھے مین امپورٹنٹ رینیسانس میں بہت زیادہ رائٹرز پروڈیوس ہوئے اور بہت اعلیٰ شاہکار انہوں نے لکھے۔ جو رائٹر رینیسانس کی ایج میں ہیں ان کا ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تھوڑا۔ دا فرسٹ ون از کرسٹوفر مارلو۔ کرسٹوفر مارلو نے بہت زیادہ شاہکار قسم کے ڈرامہ لکھے جن میں سے ایک ٹیمبرلین ہے، اور ٹیمبرلین بیسیکلی ایک شیفرڈ ہے جو روز ٹو بی دا ٹیرر آف دا ورلڈ۔ ایک بکریاں چلانے والا انسان جو ہوتا ہے وہ دنیا کے لیے ایک خوف کی علامت بن جاتا ہے، دنیا کے لیے ایک عذاب قسم کا بن جاتا ہے۔ تو اس میں اس پورے ڈرامے کو اس نے اس پہ لکھا۔ دوسرا اس کا جیو آف مالٹا بہت مشہور ایک ڈرامہ ہے کہ ایک مالٹا کا جیو جو تھا اس نے اپنا بدلہ لینے کے لیے کس طرح سے پوری پلاننگ کی۔ ولیم شیکسپیئر کو آلموسٹ ہر کوئی جانتا ہوگا، دا ون آف دا بیسٹ رائٹر ان رینیسانس ایج۔ میکبیتھ اس کا ڈرامہ بہت زیادہ مشہور ہوا، سائیکالوجی پہ لکھا گیا بیسیکلی۔ کنگ لیئر بہت زبردست ڈرامہ تھا۔ اوتھیلو از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ڈرامہ آف ولیم شیکسپیئر۔ دا نیکسٹ ون از بین جانسن۔ بین جانسن نے زیادہ تر ہیومر پہ کام کیا، کامیڈی لکھی۔ ایوری مین ان ہز ہیومر اس کا بہت زیادہ مشہور ہونے والا پلے جو تھا۔ اور دا لاسٹ ون از ایڈمنڈ اسپینسر۔ ایڈمنڈ اسپینسر نے پوئٹری پہ قائم کیا اور اس نے دا فیری کوئین ایک پوئٹری کی پوری ایک بک لکھ دی۔ تو یہ کچھ مین امپورٹنٹ رائٹرز جو تھے جنہوں نے رینیسانس میں کام کیا۔ اوور آل بہت زیادہ کام ہوا رینیسانس میں، اور کہا جاتا ہے کہ انگلش میں جو سب سے مین امپورٹنٹ جو ایج جس کو ہم تصور کرتے ہیں وہ دا رینیسانس کی ہے۔ تو امید ہے آپ سب لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور بتائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو فوراً سے مل سکیں۔ شکریہ۔